آج ہم قائد اعظم کے بارے میں بات کریں گے، دا ریئل قائد اعظم، جو اصل قائد اعظم ہے، کہ جو مسلمانوں کی 200 سالہ تاریخ میں ایک عظیم ترین سیاسی رہنما، مسلمانوں کے محسن، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تحفہ بنا کر امت مسلمہ کے لیے بھیجا۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ٹیپو سلطان کے بعد قائد اعظم سے زیادہ عظیم ترین رہنما آج تک مسلمان دنیا نے نہیں دیکھا۔ ٹیپو سلطان جس ویژن کے، جس فراست کے، جس برکت اور نور اور خیر والے وجود تھے، جنہوں نے اس وقت پوری مسلمان سلطنت کو سنبھالنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے داخلی دفاع کیا، فورن پالیسی مرتب کی، اس وقت مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت کی جدید عالمی طاقتوں سے رابطے قائم کیے کہ انگریز استعمار کو روک سکے۔ لیکن ٹیپو سلطان مسلمانوں کے زوال کے دور میں پیدا ہوئے اور شہادت کی زندگی پا کر اپنی سلطنت کھو بیٹھے۔ لیکن جو کردار، جو جرت، جو دلیری، جو ویژن مسلمانوں میں جو ریئر تھا اس دور میں، کہ جب مسلمان اپنے زوال کے دور سے گزر رہے تھے، پوری مسلمان دنیا میں ٹیپو سلطان جیسا شہ سوار ہمیں نظر نہیں آتا۔ ان کا ٹکراؤ بھی انگریزوں سے ہوا، اور 1799 میں ٹیپو سلطان کے انتقال کے بعد پوری امت مسلمہ میں کوئی مسلمان قیادت، سیاسی قیادت ایسی پیدا نہیں ہوئی جو مسلمانوں کو یکجا کر کے ری آرگنائز کر سکے، اور وہ زوال جو ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد مکمل طور پر سیل ہو گیا تھا، مسلمانوں کی تقدیر لکھ دی گئی تھی کہ اب انہوں نے طویل عرصے تک انگریزوں کا غلام بن کر رہنا ہے، اس غلامی سے نکالنے کے لیے جس پائے کا وجود چاہیے تھا، جو کردار، جو جرت، جو دلیری، جو شجاعت، جو فراست، جو نگاہ بلند، جو سخن دل نواز، جو جاں پرسوز چاہیے تھا، اللہ نے اس وجود کو جو ہمارے درمیان بھیجا، ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام سے، ہماری ثقافت سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے معاشرے سے بالکل غائب کر دیا گیا۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اصل وجود کو بھی چھپا دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس قوم سے علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی لے لی جائے، اور اس آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو شاہین اللہ نے بھیجا، قائد اعظم محمد علی جناح، اس کو اتنا کنفیوز کر دیا جائے کہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ قائد اعظم چاہتے کیا تھے۔ اس پاکستان کو بنانے والے اللہ تعالیٰ نے جس کو وسیلہ استعمال کیا، جو نگاہ بلند، جو فراست، جو ویژن، جو وزڈم علامہ اقبال نے دیا، اس کو امپلیمنٹ کرنے والا مجاہد قائد اعظم، ان کے بارے میں نعوذ باللہ ایسی ایسی خرافات اور جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں کہ آج 63 سال گزرنے کے بعد بھی ہماری نسلیں یہ پوچھتی ہیں کہ قائد اعظم کیا مسلمان بھی تھے کہ نہیں؟ قائد اعظم سیکولر تھے یا اسلام پر یقین رکھتے تھے؟ قائد اعظم ریاست اور مذہب کو الگ الگ کرنا چاہتے تھے یا ایک اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے؟ قائد اعظم ایک باکردار مسلمان تھے یا نعوذ باللہ ایک بدکار، کرپٹ اور انکمپٹنٹ آدمی تھے؟ آج بھی پاکستان کے میڈیا میں آپ کو لوگ یہ روز نظر آتے ہیں، ایسے میر جعفر اور میر صادق، ایسے ناپاک اور پلیت لوگ جن کو مشن یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو کنفیوز کریں، پاکستان کی آئیڈینٹی کو کنفیوز کریں، پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کے بارے میں جھوٹ پھیلائیں کہ آنے والی نسلوں کو اندازہ ہی نہ ہو کہ ہمارے بڑے، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے کس لیے بنایا تھا، ان کا کردار کیا تھا۔ آج تک کسی کو قائد اعظم کا اصل چہرہ دکھایا ہی نہیں جاتا، کنفیوژن پھیلا دی جاتی ہے۔
آج ہم اس تمام جھوٹ، اس فراڈ، اس فساد کا پردہ چاک کریں گے انشاءاللہ جو قائد اعظم کے حوالے سے بولا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اصل قائد اعظم دکھائیں گے، دا ریئل قائد اعظم، جو واقعی مسلمانوں کے قائد اعظم تھے، دا گریٹ لیڈر آف دا مسلم ورلڈ۔ اور ہم پھر یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ قائد اعظم ٹیپو سلطان کے بعد سے لے کر قائد اعظم وہ واحد وجود تھے، اور آج تک پوری مسلم دنیا میں اس پائے کا کوئی لیڈر پیدا ہی نہیں ہو سکا، بلکہ مسلم دنیا سے بڑھ کر ہم بات کریں گے کہ اپنے وقت میں تو اس وقت پوری دنیا میں قائد اعظم کے پائے کا کوئی لیڈر موجود نہیں تھا۔ قائد اعظم کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے وہ تعلق سمجھنا پڑے گا کہ جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے درمیان تھا، کیونکہ قائد اعظم کو بنانے والے، ان کو تیار کرنے والے، ان کو تراشنے والے، ان کو چمکانے والے، ان میں وہ نور اور وہ تڑپ اور وہ عشق اور وہ جنون بھرنے والے علامہ اقبال تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قائد اعظم اور علامہ اقبال کو الگ الگ کر سکیں، جس طرح جسونت سنگھ نے کوشش کی ہے بھی اپنی کتاب میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قائد اعظم تو بہت اعلیٰ لیڈر تھے مگر سیکولر تھے، ان کا علامہ اقبال سے کوئی تعلق نہیں تھا، آئیڈیالوجی تو میٹر ہی نہیں کرتی تھی، اور قائد اعظم ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ یہ ساری خرافات ہم ہندو زائنسٹ سے توقع کر سکتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح اس کو اور اس کی کتاب کو پذیرائی دینے کی کوشش کی گئی تاکہ مزید اس جھوٹ کو تقویت دی جائے کہ قائد اعظم ایک سیکولر، اور سیکولر کی ایک ڈیفینیشن ایتھیسٹ بھی ہوتی ہے، ملحد لادین۔ نہ تو قائد اعظم ذاتی طور پہ ملحد لادین تھے نعوذ باللہ، اور نہ ہی وہ سیکولرزم کے اس تصور پہ یقین رکھتے تھے کہ مذہب اور سیاست الگ الگ ہونی چاہیے۔ وہ ایک خالصتاً ایک اسلامک شریعت پہ جس کی بنیاد ہو، قرآن و سنت پر جس کی بنیاد ہو، وہ ریاست قائم کرنا چاہتے تھے پاکستان میں، اور صرف پاکستان کو ایک نیشنل اینٹی کے طور پر نہیں بلکہ امت مسلمہ کی قیادت دینے کے لیے ایک پین اسلامک ویژن کے ساتھ، جو ایگزیکٹلی علامہ اقبال کا ویژن تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر۔ اس سارے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس مقصد کو انہوں نے حاصل کیا، اور یہ خود وہ اپنے گفتگو میں، اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان حاصل کرنا مقصود نہیں تھا، پاکستان کو حاصل کر کر ہم نے کسی اور مقصد کی طرف جانا ہے، ایک ایسی اسلامی مثالی ریاست بنانی ہے جس کی بنیادیں قرآن و سنت پہ ہوں۔ ہم آپ کو حوالے دیں گے، وہ ریفرنسز دیں گے جو ہماری تاریخ سے غائب کر دی گئے، جو کبھی سنائے نہیں جاتے۔ جو بات ہم آپ سے پہلے کر رہے تھے کہ اگر آپ قائد اعظم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ان کا وہ تعلق سمجھیے جو علامہ اقبال کے ساتھ تھا، کیونکہ تاریخ کا پس منظر پھر وہیں شروع ہوتا ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال تقریباً ہم اثر ہیں، کنٹمپریریز، ایک ہی پیریڈ میں پیدا ہوئے، آلموسٹ ان کے پیدائش بھی 1-2 سال آگے پیچھے ہی ہے، اور انتقال علامہ اقبال 1938 میں کرتے ہیں اور قائد اعظم 1948 میں۔ مگر ان دونوں کی دوستی بہت دیر سے شروع ہوئی، یعنی قائد اعظم کے بارے میں تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب وہ پڑھنے کے لیے ولایت تشریف لے گئے تو سب سے پہلے لنکنز ان میں جو بیرسٹری کے لیے انہوں نے داخلہ لیا، اس وقت بھی قائد اعظم کے وجود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق اپنے عروج پر تھی، اور یہ بات تاریخ میں ریکارڈڈ ہے کہ آپ نے لنکنز ان میں داخلہ ہی صرف اس لیے لیا کہ لنکنز ان کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے قانون دینے والے اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وجہ سے قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے لنکنز ان میں داخلہ لیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ بات ایک نوجوان جو صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلی دفعہ انڈیا سے باہر نکل کے ولایت جاتا ہے، اور وہ کرائٹیریا صرف یہ رکھتا ہے اپنی یونیورسٹی میں داخلے کا کہ اس نے اللہ کے رسول کی عزت کی ہے، تو کیا وہ شخص ملحد اور لادین یا سیکولر ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم کی اس زندگی کو اگر آپ اس وقت دیکھیے تو اس میں بھی ہم کو بہت سارے ادوار نظر آتے ہیں۔ ایک پروگریسو فیز ہے قائد اعظم کا، ہمیں کوئی ٹیچر نظر نہیں آتا اس دور میں، کوئی ایسا ٹیچر جو ان کو آئیڈیالوجی کے حوالے سے، ایسا ٹیچر جو ان کو ویژن کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے کوئی بہت بڑا ویژن دے سکے۔ قائد اعظم شروع میں نیشنلسٹ تھے جس طرح، اور یہ پروگریشن ہر انسان کے سیاسی کردار میں، اس کے کیریئر میں ہوتی ہے، اس میں کوئی پریشانی اور حیرانی کی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے شروع میں جب 1900 کے تقریباً آس پاس انہوں نے وہ نظمیں کہی ہیں جن کا تعلق انڈین نیشنلزم سے تھا، اے ہمالیہ فصیلے کشور ہندوستان چومتا ہے جس کی پیشانی کو جھک کے آسماں، اور یہ کہ ہندوستان کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں جو آج بھی ہندوستان میں بڑے شوق سے وہ نظمیں پڑھی جاتی ہیں جو انڈین نیشنلزم کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اس زمانے میں علامہ اقبال کی شاعری بھی ڈیولپ ہو رہی تھی۔ لیکن اسی طریقے سے قائد اعظم اس وقت قائد اعظم نہیں تھے، آپ محمد علی جناح تھے،
मोहम्मद अली जिन्ना भी प्रोग्रेसिवली एक बैरिस्टर जब बनकर आते हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, बड़ा तवील अरसा कांग्रेस के साथ रहे।